السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت دہم باب نمبر 6 جس کا نام ہے پاکستان اور عالمی امور، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پاکستان اینڈ ورلڈ افیئرس۔ مطالعہ پاکستان جماعت دہم کا یہ چھٹا چیپٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس چھٹے چیپٹر کے اندر جو مین ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات، پاکستان ریلیشنز ود سارک کنٹریز، مطلب کہ پاکستان کے جو سارک تنظیم کے اندر کنٹریز ہیں، ان کنٹریز کے اندر کس طرح کے تعلقات ہیں، یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو باری باری جو ہے ہم ان کنٹریز کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس ٹاپک کے اندر جو ہمارا مین ٹاپک ہے پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات، تو اس میں آج ہے کہ پاکستان کے جمہوریہ مالدیپ کے ساتھ تعلقات، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پاکستان اینڈ ریپبلک آف مالدیوز۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو جو ہے جمہوریہ مالدیپ کیوں کہتے ہیں، مطلب کہ اس کے اندر جو ہے ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی مطلب کہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت کا مطلب کہ ہر کسی کو جو ہے اس کنٹری کے اندر جو ہے اپنے حق کے لیے، اپنے مطالبات کے لیے آزادی ہے، اپنے حقوق کے لیے وہ آواز اٹھا سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے، مطلب کہ میڈیا آزاد ہے، ہر حوالے سے جو ہے مطلب کہ آزادی ہے۔ تو اس مطلب کہ ہر بندہ جہاں پہ اپنا حق مانگ سکے، آواز اٹھا سکے، اپنے حق کے لیے احتجاج کر سکے، تو اس کنٹری کے اندر کیا ہوتی ہے، جمہوریت ہوتی ہے۔ اگر بادشاہت کی بات کی جائے، بادشاہت کے اندر جو ہے یہ احتجاج وغیرہ کی جو ہے اجازت نہیں ہوتی، اپنے مطالبات مانگنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو مارشل لا ہوتا ہے اس میں بھی احتجاج دھرنوں وغیرہ کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن جمہوریت کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اپنی رائے دے سکتا ہے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے، اسی طرح جو ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتا ہے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے جو ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوریت سے نکلا ہوا ہے جمہوریہ مالدیپ، مطلب کہ اس ملک کے اندر جو مالدیپ ہے کیا ہے، جمہوریت ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک جو مالدیپ کا ملک ہے، اس میں ہیں 200 جزیرے، بڑے چھوٹے 200 جزیرے ہیں۔ جزیرے کہتے ہیں ایک خشکی کے ٹکڑے کو، مطلب کہ چاروں طرف جو ہے سمندر ہو اور سمندر کے درمیان جو ہے کیا ہو، جو خشکی کا ٹکڑا ہوتا ہے جہاں پہ انسان رہ سکتے ہیں، گھر، عمارتیں، شہر وغیرہ قائم ہو سکتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ہم جزیرہ کہتے ہیں۔ مطلب کہ اس مالدیپ کے ملک میں 200 جزیرے ہیں، مطلب کہ خشکی کے جو ہے 200 ٹکڑے ہیں، یہ 200 جزیرے ہیں، مطلب کہ خشکی کے 200 ٹکڑے ہیں کہ ان ہر ایک کے ارد گرد جو ہے سمندر ہے، پانی موجود ہے۔ تو جو خشکی والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جزیرہ کہتے ہیں، جہاں پہ آبادی، انسانی آبادی ممکن ہوتی ہے، گھر وغیرہ بنا سکتے ہیں، شہر وغیرہ قائم ہو سکتے ہیں، مطلب کہ زندگی کی جو ہے امکان ہوتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جزیرہ کہتے ہیں۔ تو جمہوریہ مالدیپ اگرچہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کا محل وقوع جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے کہ مالدیپ جو ہے وہ واقع ہے بحر ہند، مطلب کہ جو بحر ہند، بحر کہتے ہیں سمندر کو، جو ہند والا جو سمندر ہے اس کے، اور بحیرہ عرب کے سنگم پر واقع ہے، مطلب کہ درمیان میں واقع ہے، سنگم پر واقع ہے، مطلب کہ ان کے جو ہے درمیان میں واقع ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے اس مالدیپ کے ملک کو جغرافی حوالے سے، محل وقوع کے حوالے سے جو ہے کافی اہمیت حاصل ہے۔ ایک تو یہ جو ہے ملک خوبصورت ہے کیونکہ جو کنٹریز پہاڑوں پر واقع ہوں، یا جو سمندر کے کنارے واقع ہوں، یا سمندر کے درمیان جو ہے کنٹریز واقع ہوں، تو وہ واقعی جو ہے خوبصورت سے ملک ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایسے کنٹریز کو جو ہے کافی سیر و سیاحت کے حوالے سے خاصی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان اور جمہوریہ مالدیپ، مطلب کہ پاکستان کے جمہوریہ مالدیپ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں۔ تو جمہوریہ مالدیپ کے ساتھ جو ہے پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، تجارتی حوالے سے اور بھی مسئلے مسائل کے حوالے سے۔ تو جمہوریہ مالدیپ
ایک اگرچہ ایک چھوٹا ملک ہے مگر اس کا خوبصورت محل وقوع اور بحر ہند اور بحیر عرب کے سنگم پر واقع ہونا کافی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ صرف پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے یہ کنٹری جو ہے کافی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے ایک طرف جو ہے بھارت ہے اور دوسری طرف جو ہے کون ہے، سری لنکا ہے۔ مطلب کہ سری لنکا اور بھارت کے یہ جو ہے درمیان میں یہ کنٹری واقع ہے، اس کو جو ہے اس حوالے سے بھی کافی اہمیت حاصل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا لیکچر آپ کو ملتا رہے۔ پاکستان اور جمہوریہ مالدیپ، پاکستان ہے ریپبلک آف مالدیوز، جمہوریہ کو کہتے ہیں ریپبلک۔ جمہوریہ مالدیپ اگرچہ ایک چھوٹا ملک ہے مگر اس کا خوبصورت محل وقوع اور بحر ہند اور بحیر عرب کے سنگم پر واقع ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ بحر ہند مطلب کہ جو ہند والا سمندر ہے اور جو عرب والا جو سمندر ہے اس کے سنگم پر واقع مطلب کہ درمیان میں واقع ہے، تو اس حوالے سے اس کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی ایک طرف بھارت اور دوسری طرف سری لنکا ہے کہ اس کے ایک طرف بھارت اور دوسری طرف کیا ہے، سری لنکا جیسا ملک ہے۔ جمہوریہ مالدیپ کے حکمرانوں اور عوام کی پاکستان سے محبت اور علاقائی اور عالمی امور پر یکساں موقف قابل تحسین ہے کہ پاکستان کی عوام اور اس کے بعد جو ہے جو مالدیپ کی عوام ہے یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت جو ہے قابل تحسین ہے، اور ان کا جو عالمی مطلب کہ اقوام متحدہ کے اندر بھی یکساں موقف ہے، ایک جیسا موقف ہے۔ جمہوریہ مالدیپ کے پاکستان سے تعلقات ہمیشہ سے مثالی رہے مطلب کہ اس کے تعلقات ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ بہترین رہے۔ 1990 میں سارک کی 5ویں سربراہی کانفرنس جمہوریہ مالدیپ کے دارالحکومت مالے میں منعقد ہوئی کہ 1990 کے اندر جو سارک کی 5ویں سربراہی کانفرنس تھی وہ مالدیپ کے دارالحکومت مالے جو ہے ایک شہر کا نام ہے، تو اس کے اندر ہوئی جو مالدیپ کا کیا ہے دارالحکومت ہے، اس کے اندر یہ سارک کی 5ویں سربراہی کانفرنس ہوئی۔ جمہوریہ مالدیپ کے صدر مامون عبد القیوم نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے کہ جو صدر تھا اس کا مامون عبد القیوم، تو ہمارا جو صدر تھا ممنون حسین تھے جو اب وفات پا چکے ہیں، وہ تھے ممنون حسین پاکستان کے صدر، یہ ہیں مامون حسین۔ تو مامون حسین جو ہے 1990 میں مالدیپ کے صدر تھے، تو انہوں نے جو ہے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے مطلب کہ لیڈرشپ کی، وہ جو ہے سربراہ تھے اس اجلاس کے۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کی کہ پاکستان کا جو وفد تھا، پاکستان کا جو افسران پہ مشتمل جو پاکستانی ٹیم تھی اس کی جو سربراہی کی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کی، کیونکہ 1990 میں جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تھے، تو نواز شریف نے جو ہے اپنے پاکستانی وفد کی سربراہی کی نمائندگی کی۔ کویت سے عراق کی فوج کی واپسی اور سمگلنگ کی روک تھام پر زور دیا گیا کہ کویت سے عراق کی فوج کہ کویت نے جو ہے جنگ کے لیے کویت کے ساتھ جنگ کے لیے کویت سے جنگ کے لیے عراق نے جو ہے اپنی فوجیں بھیجی ہوئی تھی، مطلب کہ جنگ شروع کی ہوئی تھی عراق نے۔ تو اس وقت جو ہے سارک کی جو تنظیم تھی، سارک کے جتنے بھی کنٹریز تھے، انہوں نے اس بات پہ زور دیا اور اس کا مطالبہ کیا کہ کویت سے عراق کی فوج کو جو ہے واپس بلایا جائے تاکہ امن کو قائم رکھا جائے، اور سمگلنگ کی روک تھام پر زور دیا گیا کہ سمگلنگ کو جو ہے روکا جائے، اس کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ جمہوریہ مالدیپ کے عوام کا اہم پیشہ ماہی گیری ہے کہ جمہوریہ مالدیپ مطلب کہ جو مالدیپ کے جو لوگ ہیں ان کا جو سب سے بڑا پیشہ ہے، جو کام ہے، وہ ہے ماہی گیری، مطلب کہ مچھلیاں پکڑنا، کیونکہ وہ چاروں طرف جو ہے سمندر ہے، سمندر میں صاف ظاہر ہے مچھلیاں ہوتی ہیں، مچھلیوں کا کاروبار جو ہے سمندر کے ساتھ جو کنٹریز ہیں، جو سٹیز ہیں، ان میں جو ہے اچھا خاصا ہوتا ہے مچھلیوں والا، ماہی گیری والا جو کاروبار ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے جمہوریہ مالدیپ کیونکہ سمندر پر واقع ہے، سمندر کے اندر واقع ہے، اس میں جو ہے جزیرے ہیں 200 جزیرے، 200 سوچیں سے صحیح کتنے جزیرے ہیں، مطلب کہ ہر طرف جو ہے سمندر سے یہ کنٹری جو ہے لپٹا ہوا ہے۔
यहाँ से घोंगे जो स्नेल्स वगैरह होते हैं और छिप्पियाँ इकट्ठी करके दूसरे ममालिक को भेजी जाती हैं। घोंगे और छिप्पियाँ ये आपने देखा है कि इसके जो है ज्वेलरी वगैरह बन रही होती है, इससे जो है खूबसूरत किस्म की जो है म्यूज़ियम के अंदर रखने के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। घोंगे और छिप्पियाँ वगैरह जो होती हैं सफ़ेद किस्म की खूबसूरत सी होती हैं। तो उससे मतलब कि कोई भी चीज़ जो है हम खूबसूरत बना सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत किस्म की ये चीज़ें होती हैं। इन घोंघों और छिप्पियों से जो है मतलब कि बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं खूबसूरती के हवाले से। तो ये घोंघे और छिप्पियाँ क्योंकि समंदर है, पानी के अंदर ही ये चीज़ें रहती हैं। घोंघे और छिप्पियाँ जब ये मरती हैं तो समंदर जो है इनको किनारे पे फेंक देता है, एक साइड पे फेंक देता है। तो जमहूरिया मालदीव के जो लोग हैं इसको चुन कर दूसरे ममालिक को फ़रोख्त करते हैं, बेचते हैं, जिससे जो है खूबसूरत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें बनाई जाती हैं इससे, घोंघे और छिप्पियों से। तो उसके बाद है, क्या आप जानते हैं जमहूरिया मालदीव जज़ायर पर मुश्तमिल एक रियासत है? कि जमहूरिया मालदीव जो है जज़ायर पर मुश्तमिल एक रियासत है। मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि जज़ीरा कहते हैं एक खुश्की के टुकड़े को, कि खुश्की हो, ज़मीन हो, खुश्क ज़मीन हो, मतलब कि जहाँ पे पानी ना हो और चारों तरफ जो है क्या हो समंदर से घिरा हुआ हो या पानी से घिरा हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, जज़ीरा कहते हैं। कि मालदीव जो है जज़ायर पर मुश्तमिल है। जज़ीरे की जमा है जज़ायर, ठीक है। तो उन पर मुश्तमिल है, जहाँ करीबन 200 जज़ीरे ऐसे हैं कि 200 जज़ीरे हैं इन पे मालदीव में, जिन पर इंसानी आबादी मौजूद है। मालदीव का दारुल हुकूमत माले है। आपसे पूछा जा सकता है कि मालदीव का दारुल हुकूमत मालदीव के दारुल हुकूमत का क्या नाम है, तो आपने बताना है कि मालदीव के दारुल हुकूमत का जो नाम है वो है माले, जहाँ पूरे मुल्क की 80% आबादी क़याम पज़ीर है। कि 80% मतलब कि 100 अगर लोग हैं तो 80 जो लोग हैं कहाँ वाक़ हैं, कहाँ आबाद हैं, मालदीव के दारुल हुकूमत माले। 80% का मतलब कि इसकी जो मालदीव की ज़्यादातर आबादी है वो किस दारुल हुकूमत में आबाद है, मालदीव के दारुल हुकूमत माले में वाक़ है। तो बाकी जो है थोड़ी बहुत जो आबादी है वो दूसरे जज़ायर में आबाद है। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो टेबल में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई अहम क्वेश्चन है, तो इसको जो है आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। जहाँ से जमहूरिया मालदीव जज़ायर पर मुश्तमिल एक रियासत है, यहाँ से लेकर 80% आबादी क़याम पज़ीर है यहाँ तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सॉरी ये आगे भी है। 2015 में मालदीव के सदर अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम ने पाकिस्तान का दौरा किया। कि 2015 में मालदीव के जो सदर थे अब्दुल्ला यामीन, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरान में दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदात हुए, जिनमें मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम, खेल, सेहत, तिजारत और तालीम के शोबे वगैरह शामिल थे। मौजूदा दौर में मालदीव पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी से बदलते हुए इक़्तिसादी हालात और पाक मालदीव दोस्ती से इस्तिफ़ादा कर सकता है। कि इनके दरमियान जो फ्रेंडली पॉलिसी मतलब कि दोस्ताना पॉलिसी को बदलते हुए तिजारती ताल्लुकात दूसरे मुआहदात को आगे बढ़ाकर मुआहदात करके जो है ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है और इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। जबकि मुख्तलिफ इक़्तिसादी और समाजी शोबों में दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खैर सगाली के जज्बात के साथ मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। तो मतलब कि एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, ताउन बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पाकिस्तान और भूटान के दरमियान आपस में किस तरह के ताल्लुकात हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक कि पाकिस्तान और जमहूरिया मालदीव इनके आपस में किस तरह के ताल्लुकात हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।